ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کھیتوں میں سنہری فصلیں لہلہاتی تھیں، رام لال نامی ایک کسان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا سوریش جو سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، اور چھوٹا بیٹا مہیش جو ذرا شوخ اور لاڈلا تھا۔ سوریش کی شادی رادھا سے ہوئی تھی، جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ انتہائی سمجھدار، محنتی اور گھر سنبھالنے میں ماہر تھی۔ دوسری طرف مہیش کی بیوی گیتا تھی، جو شہر سے آئی تھی اور اسے ہر چیز میں نمود و نمائش پسند تھی۔ گھر میں دونوں بہوئیں ایک ساتھ رہتی تھیں، لیکن ان کے رویوں میں واضح فرق تھا۔ رادھا صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام کاج نمٹاتی، کھیتوں میں کام کرنے والوں کے لیے کھانا تیار کرتی اور ہر چیز کا خیال رکھتی۔ وہ سادہ زندگی گزارتی تھی اور ہر پیسے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ دوسری طرف گیتا کو شہر کی عیاشیوں کی عادت تھی۔ وہ ہر ہفتے نئے کپڑے، زیورات اور مہنگے کاسمیٹکس خریدتی رہتی تھی۔ کھانے پینے میں بھی وہ سادگی کو ترجیح نہیں دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مہنگا کھانا اور پہننا ہی معیار زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ ایک دن گھر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے گیتا کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رام لال کا گھرانہ بڑا تھا، جس کی وجہ سے روزمرہ کی خوراک اور مشروبات کا خرچہ بھی کافی زیادہ ہوتا تھا۔ ایک دن رادھا نے گھر والوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر وہ سستی مگر غذائیت سے بھرپور اشیاء کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تو نہ صرف مالی بچت ہوگی بلکہ خاندان کے سب افراد کی صحت بھی بہتر رہے گی۔ اس مقصد کے تحت اس نے گھر میں سادہ اور صحت بخش کھانا پکانے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں تازہ سبزیاں، گھر کی تیار کردہ دال، گندم کی روٹی اور دیسی گھی میں پکے ہوئے پکوان شامل تھے۔ وہ موسم کے مطابق دستیاب پھلوں اور سبزیوں کو ترجیح دیتی تھی، کیونکہ یہ نہ صرف کم قیمت پر مل جاتی تھیں بلکہ ان میں غذائیت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ تاہم گیتا کو یہ سادہ اور گھریلو کھانا پسند نہیں تھا۔ وہ روزانہ مہنگے اور بازاری کھانوں کی فرمائش کرتی، جیسے کہ شہر سے بریانی منگوانا، نئے کھلے ریستوراں سے پیزا لانے کی خواہش کرنا، بچوں کے لیے مہنگے چاکلیٹس اور کولڈ ڈرنکس کی طلب کرنا۔ اس طرح اس کے روز بروز کے اخراجات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے گھر کے مالی معاملات پر دباؤ بڑھنے لگا۔ جب گھر میں مہمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو رام لال نے تمام گھر والوں کو اکٹھا کر کے ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، آج ہمارے گھر میں معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں بہوئیں الگ الگ کھانا تیار کرو۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سا کھانا ہمارے مہمانوں کو زیادہ پسند آتا ہے۔ رادھا نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ وہ گھر کے سادہ مگر ذائقہ دار اور صحت بخش پکوان تیار کرے گی، جو نہ صرف پیسے بچائیں گے بلکہ مہمانوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے۔ اس نے تازہ سبزیوں سے ایک لذیذ کاری تیار کی، گھر میں پکی ہوئی دال کو خوش ذائقہ مصالحوں سے لبریز کیا، مکھن سے سجی ہوئی نرم روٹیاں پکائیں اور گڑ سے بنی ہوئی قدرتی مٹھائی تیار کی، جو نہ صرف میٹھی تھی بلکہ صحت کے لیے بھی مفید تھی۔ دوسری طرف گیتا نے اپنے طور پر ایک مختلف حکمت عملی اپنائی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بازار سے مہنگے اور نامی گرامی ریستوراں کے پکوان منگوا کر پیش کرے گی تو سب اس کی تعریف کریں گے اور اسے گھر کی بہترین بہو سمجھا جائے گا۔ اس نے شہر کے مشہور ترین ریستوراں سے چکن بریانی، پنیر ٹکا، چکن ٹکا اور رنگ برنگی ایمٹی ہوئی مٹھائیاں منگوائیں، جو دیکھنے میں تو بہت پرکشش تھیں لیکن صحت کے لحاظ سے زیادہ مفید نہیں تھیں۔ اس طرح دونوں بہویں نے اپنے اپنے طریقے سے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، اور اب یہ دیکھنا باقی تھا کہ مہمانوں کی پسند کس طرف جاتی ہے۔ جب مہمان آئے تو گھر میں دو طرح کے کھانے کی میزیں لگی تھیں۔ ایک طرف رادھا کا سادہ گھر کا کھانا تھا، جس کی خوشبو ہی دل کو بھا رہی تھی۔ دوسری طرف گیتا کے مہنگے پکوان تھے، جو دیکھنے میں تو خوبصورت تھے لیکن ذائقہ مصنوعی لگ رہا تھا۔ مہمانوں نے دونوں کھانوں کو آزمانا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے پہلے گیتا کے پکوان چکھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے رادھا کا گھر کا کھانا چکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بزرگ نے کہا، واہ، یہ دال روٹی کا وہ اصل ذائقہ ہے جو ہم نے بچپن میں کھایا تھا۔ بازار کے کھانے میں یہ مٹھاس کہاں؟ دوسرے مہمان بھی رادھا کے کھانے کی تعریف کرنے لگے۔ گیتا کے پکوان تو خوبصورت تھے لیکن ان میں وہ گھر والا ذائقہ نہیں تھا جو رادھا کے کھانے میں تھا۔ گیتا کا دل اس بات سے ٹوٹ گیا کہ اس کی محنت اور پیسے سے منگوائے گئے مہنگے پکوانوں کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا۔ وہ اپنی ناکامی اور شرمندگی کے احساس سے گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔
جب رادھا نے اسے اداس دیکھا تو وہ فوراً اس کے پاس گئی، نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شفقت بھری آواز میں پوچھا، بہن تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ گیتا نے آنسوؤں کو رومال سے صاف کرتے ہوئے دکھی لہجے میں جواب دیا، ابھی آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مہنگا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز بہتر ہو۔ میں نے پیسے تو بہت خرچ کیے لیکن تمہارے سادہ اور محنت سے تیار کردہ کھانے نے سب کا دل جیت لیا۔ تمہارے ہر لقمے میں محبت اور لگن تھی جبکہ میرے پکوان صرف دکھاوے کے لیے تھے۔ رادھا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پیاری بہن یاد رکھو ہماری سادگی اور خلوص ہی ہماری اصل پہچان ہے۔ دکھاوے اور نمود و نمائش سے وقتی تعریف تو مل سکتی ہے لیکن دلوں پر حکومت صرف سچی محنت اور خلوص سے ہی کی جا سکتی ہے۔ گیتا نے رادھا کی باتوں سے سبق سیکھا اور آئندہ سادگی اور سچائی کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کے بعد گیتا نے اپنی عادتیں بدل لیں۔ اب وہ بھی رادھا کی طرح سستی لیکن صحت بخش چیزیں خریدتی۔ اس نے گھر کا بنا ہوا کھانا کھانا شروع کر دیا اور اسے احساس ہوا کہ یہ کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ رام لال خوش تھے کہ اب گھر کا خرچ کم ہو گیا تھا اور سب کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی۔ دونوں بہوئیں مل کر گھر سنبھالنے لگیں اور گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دکھاوے کی زندگی گزارنے کے بجائے سادگی اور محنت کو اپنائیں۔ گھر کا بنا ہوا کھانا نہ صرف صحت بخش ہوتا ہے بلکہ اس میں پیار بھی ہوتا ہے جو بازار کے کھانے میں نہیں ملتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کریں۔